اپنے ماں باپ کا اکلوتا اور جائیداد کا اکیلا وارث وہ چودھری شایان خان تھا۔ چڑھتی جوانی اور دولت کا نشہ اکثر انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کچھ ایسے ہی مزاج شایان خان کے تھے۔ رنگین مزاج، حلال حرام کا فرق جانے بغیر وہ زندگی کو انجوائے کرنے میں مست تھا۔ آج بھی رات کافی گزر چکی تھی، 2 سے 3 بجے کے قریب کا وقت تھا، لیکن شایان خان زادہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ جہاں ساری دنیا اس وقت گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، وہیں بگڑے ہوئے شایان کی والدہ فرزانہ بیگم مسلح پر بیٹھی اپنے اکلوتے بیٹے کی سلامتی اور اس کی خیریت سے گھر لوٹ آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آج تو ان کے شوہر جہانزیب خان بھی گھر پر نہیں تھے۔ انہیں سخت تنہائی محسوس ہونے لگی۔ وہ جانتی تھی ان کا بیٹا ہمیشہ رات کو دیر سے گھر آنے کا عادی ہے، جس کا علم صرف انہیں ہی تھا۔ وہ یہ بات جہانزیب خان سے چھپائے ہوئے تھی، لیکن کب تک؟ ایک نہ ایک دن تو انہیں ان کی واہیات سرگرمیوں کا علم ہونا ہی تھا۔ اسی بات کو لے کر وہ اکثر پریشان رہتی ہیں کہ کیسے وہ شایان خانزادہ کو سمجھائیں، کیسے اسے روکیں۔ ابھی بھی وہ جائے نماز پر بیٹھے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر شایان خان کی ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی، جب ایک بڑی سی گاڑی حویلی کے داخلی دروازے سے اندر دکھائی دی۔ فرزانہ بیگم جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی، گاڑی کی آواز سن کر شکر ادا کرتی جائے نماز سے اٹھی اور فوراً نیچے دروازے کی طرف تیز تیز قدموں سے چل کر آنے لگی۔ ان کی عادت تھی کہ شایان خان جب بھی گھر آتا وہ اسے ریسیو کرنے خود آتی۔ اب بھی وہ اس بڑی سی گاڑی کو دیکھتے خوشی سے آگے بڑھ رہی تھی، جب ان کے قدم سامنے کا منظر دیکھ کر وہیں جم گئے تھے، جبکہ چہرے کے نقش غصے اور شرم سے کھینچ گئے۔ نیلم جو اس وقت کی سب سے حسین سپر ماڈل کے طور پر مشہور تھی، گاڑی کا دروازہ ایک ادا سے کھولتی ہوئی باہر آئی، پھر نشے میں چور شایان خان کو احتیاط سے اپنی باہوں کا سہارا دے کر گاڑی سے اترتی حویلی کے اندر لانے لگی۔ اس کا لباس جو ہو کر بھی نہ ہونے کے برابر تھا، کھلے بال اور گہرا میک اپ فرزانہ بیگم کو شرم سے پانی پانی کر گیا۔ شایان خان جو اپنی لڑکھڑاتی گردن اس ماڈل کے کندھے پر رکھے ہوئے اپنے ڈولتے قدموں سے اس کا سہارا لے کر چلتا آ رہا تھا۔ اتنے سارے ملازموں کے ہوتے ہوئے بھی ایک عزت دار خاندان کا اکلوتا وارث، جو باپ کے بعد اس کی جگہ پیر خاندان کے تحت گدی نشین بننے والا تھا، رات کی اس پہر نشے میں ڈوبا عورت کے ہمراہ اس کے ساتھ حویلی آیا تھا۔ یہ بات فرزانہ بیگم کا دل چیر گئی۔ ان کی آنکھیں یہ دیکھ کر نم ہو گئی جب نیلم مسکراتی ہوئی شایان خان کو لیے جیسے حویلی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی، وہیں فرزانہ بیگم کے نے مزاج کے مطابق اپنے روب دار انداز میں ہاتھ اٹھا کر اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ بس لڑکی، یہیں پر اپنے قدم روک لو، مجھے ڈر ہے تمہارے ناپاک قدم میری باحیا اور پاک حویلی کو گندا نہ کر دیں۔ شایان خان کو یہاں سے آگے میں خود لے جاؤں گی۔ نیلم جو سچ میں ایک پل کو ان کی شاندار پرسنالٹی، پاکیزہ وجود اور نورانی چہرہ دے کر ٹھٹکی وہیں رک گئی۔ تنزیہ ہنسی ہونٹوں پر لاتی بولی، ماں جی، میرے قدم تو آپ کی اس حویلی کو ناپاک کرنے سے آپ روک دیں گی، لیکن اپنے بیٹے کو کیسے روکیں گی؟ جو پاگلوں کی طرح مجھے چاہتا ہے، اس کے دل کو کیسے پاک کریں گی، جس پر نیلم کی محبت کی مہر لگی؟ آپ کے بیٹے کے دل کی سرزمین تو میں براجمان ہو چکی ہوں، پھر بہتر ہوگا اس عمر میں اپنی بوڑھی ہڈیوں کو تکلیف نہ دیں۔ ہٹ جائیے سامنے سے۔ جب حویلی تک لا سکتی ہوں شایان کو، تو اس کے بیڈ روم میں بھی چھوڑ کر آ جاؤں گی۔ فکر نہ کریں، میں آپ کے بیٹے کا آپ کی ناک کے نیچے اس کی حالت کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گی۔ نیلم اپنی گھٹیا طریقے سے فرزانہ بیگم کو آنکھ مار کر جواب دیتی بولی، تو فرزانہ بیگم نے قہر بھری آنکھوں سے نیلم کے چہرے کو دیکھا، پھر شایان خان کو دیکھا جو شراب کے نشے میں اتنا مست تھا کہ ایک گھٹیا لڑکی اس کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اس کی عظیم ماں کی بے عزتی کر رہی تھی، اور وہ نشے کی وجہ سے بے خبر تھا، ورنہ شایان خان یہ بات کبھی برداشت نہ کرتا جو نیلم نے اس کی ماں کے ساتھ کی۔ نیلم فرزانہ بیگم کو نظر انداز کرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی شایان خان کو لیے حویلی کے اندر آتی، اس کے بیڈ روم میں گئی اور آہستہ سے شایان خان کو بیڈ پر لٹا دیا۔ شایان جو آنکھیں بند کیے اس وقت اپنی حالت سے بالکل بے خبر تھا۔ نیلم اس کے خوبرو چہرے کو پیار سے دیکھتی اس کے پاس بیٹھ گئی
تم جانتے ہو نا شایان، میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، لیکن تم میری اس محبت کی بالکل قدر نہیں کرتے۔ کیوں مجھے اپناتی نہیں؟ کیوں ہمارے اس رشتے کو کوئی نام نہیں دیتے؟ تمہارے ساتھ تمہارے پاس رہنے کا میرے پاس کوئی حق نہیں، اس لیے اب مجھے جانا ہوگا۔ نیلم پیار سے اس کے گھنے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتی، بڑے لاڈ سے بولتی کھڑی ہوئی، پھر ایک نظر اس کے بے سدھ سوئے چہرے کو دیکھتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ فرزانہ بیگم جو نیچے کھڑی لیکن شایان خان کے کمرے کے بند دروازے کو ہی دیکھ کر اپنے ہولتے دل سے قرآنی آیتوں کا ورد کہہ رہی تھی، یہ ان کے لیے بہت شرم اور افسوس کی بات تھی کہ رات کے اس پہر ان کے جوان جہان بیٹے کے کمرے میں باہر کی ایک آوارہ قسم کی لڑکی موجود تھی۔ پتہ نہیں کیا کر رہی تھی اور وہ بے بسی سے کھڑی صرف انتظار ہی کر سکتی تھی اس کے یہاں سے جانے کا۔ اس وقت کوئی اس کے دل سے پوچھتا جو وہ محسوس کر رہی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اس فحش لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر اپنے گھر سے باہر نکال دیتی۔ وہ دل ہی دل میں اسے لعنت ملامت کرنے لگی، لیکن وہ کیا کرتی جب ان کے اپنے ہی بیٹے کے عادات و ادوار اچھے نہیں تھے۔ آج وہ انہیں دن دیکھنے پڑ رہے تھے، وہ ان کی اپنی اولاد کی بدولت تھے، مجبوراً انہیں صبر و ضبط سے وہیں کھڑے انتظار کی سولی پر نہ جانے کب تک لٹکے رہنا تھا۔ جب انہوں نے نیلم کو شایان کے کمرے سے باہر آتا دیکھا تو سکون کا سانس لیا۔ اس لڑکی کا بندوبست کرنا پڑے گا، فرزانہ بیگم نے جاتی ہوئی نیلم کو غور سے دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، پھر ہنگورا بھرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے دن سورج کی تیز پڑتی منہ پر کرنوں سے شایان خان کی آنکھ کھلی جب وہ ایک بھرپور انگڑائی لیتا بستر سے اٹھا، لیکن رات کی چھائی خماری اب بھی اس کے پورے وجود میں پھیلی ہوئی تھی۔ جب نیلم کے ساتھ گزرا ایک ایک پل اسے پوری شدت کے ساتھ یاد آنے لگا۔ ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اس نے گہرا سانس لیتے نیلم کی خوشبو جو اس کی سانسوں میں بسی تھی اسے محسوس کرنا چاہا۔ وہ اتنی شدت سے اس سے عشق کرنے لگا تھا جب ایک احساس سے اس کا خوشگوار ماحول برباد ہو گیا، جب اسے اچانک یاد آیا کہ نیلم اور اس کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ ایک عزت دار پیر خاندان کا چشم و چراغ تھا اور نیلم اندھیری راتوں کی خوبصورت ملکہ۔ شایان خان کے خاندان میں کسی مرد کا ایسی عورت ذات کے قریب سے گزرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ مجبور تھا، وہ اسے اپنا نام نہیں دے سکتا تھا کیونکہ خاندان کی نام نہاد عزت پیر خاندان پر آنچ جو آ جاتی، برسوں کی بنائی اس کے خاندان کی عزت نیلم کے آ جانے سے خاک میں مل جاتی، اور سب سے بڑھ کر ان کی عمروں میں بھی بہت فرق تھا۔ شایان خان 28 سال کا جبکہ نیلم 35 سال کی تھی۔ اسے یاد تھا نیلم نے کئی بار باتوں باتوں میں اسے خود کو اپنانے کے لیے زور دیا تھا۔ وہ بس چاہتی تھی شایان خان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا بن جائے، جسے دنیا کی کوئی طاقت اسے جدا نہ کرتی۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ شایان خان کے خاندان میں یہ رواج تھا کہ شادی کے لیے 9 یا 10 سال چھوٹی لڑکی کا انتخاب کیا جاتا جو اس کی نسل کی بہترین امین بن سکے۔ مرد سے عمر میں بڑی یا اس کی ہم عمر لڑکی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک عجیب سی جنگ تھی جو اس کے اندر باہر چل رہی تھی، جس سے لڑتا وہ فریش ہوتا نیچے آیا۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ماں سے نیلم کے بارے میں بات کر کے انہیں اپنی بہو بنانے کے لیے ضرور راضی کر کے رہے گا۔ جہازیب خانزادہ تو اکثر آئے دن ملک سے باہر اپنے کام اور ختم وغیرہ کے سلسلے میں مصروف رہتے تھے، کیونکہ اس وقت پیر کی گدی کے جانشین جہازیب خانزادہ تھے، اس لیے ان کی طرف سے اسے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے خیال میں اگر وہ نیلم سے ان کی غیر موجودگی میں نکاح کر بھی لیتا ہے تو اس کا رشتہ نیلم کے ساتھ حلال ہو جانا تھا، جسے مجبوری میں ہی صحیح اس کے خاندان کو نیلم کو ضرور اپنانا پڑتا۔ لیکن اسے ایک امید تھی کہ اس کی ماں جو صلات وغیرہ کی پابند، ہر وقت مصلی پر بیٹھی قرآن پاک یا کسی دوسری عبادت میں مشغول نظر آتی تھی، جنہیں نہ صرف نیلم اور اس کے بیچ کے سارے راز معلوم تھے، بلکہ وہ یہ بات بھی اچھے سے جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کتنی ہی راتیں اس کے پہلو میں گزار کر گنہگار مرتب ٹھہر چکا ہے۔ اب وہ اس کے منہ سے نکاح کا نام سنے گی تو خوش ہو جائیں گی اور اسی خوشی میں نکاح کی اجازت دے دیں گی۔
کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ حکم شریعت ایک غیر محرم کے ساتھ تعلق استوار کرنے کو سراسر حرام اور گناہ کبیرہ تصور کرتی ہے۔ اس لیے وہ بالکل نہیں چاہیں گی کہ ان کا بیٹا حرام اور ناجائز کی اس جاہلیت میں خود تباہ و برباد ہو جائے۔ انہی سوچوں کی جال بنتا وہ ٹیبل پر پہنچا تو ماں کا پر نور چہرہ جو اداسی میں ڈھلا ہوا تھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا بات ہے ماں جی، آج آپ بہت اداس نظر آ رہی ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ شایان خان ماں کو دیکھ کر فکر مندی سے بولا، مجھے تم سے ضروری بات کہنی ہے۔ فرزانہ بیگم نے ایک نظر اٹھا کر سامنے کھڑے اپنے خوبرو وجیح اور اکلوتے لاڈلے بیٹے کو دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہتی بولی۔ شایان خان کو اب کچھ سمجھ آنے لگا جب وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئے۔ شاید تمہیں رات والی بات یاد نہ ہو، لیکن جو کچھ کل رات ہوا اور میری آنکھوں نے دیکھا وہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ تم اچھے سے جانتے ہو ہمارے خاندان کی روایات اور اصولوں کی ایک عزت ہے، ایک نام ہے ہمارا اس معاشرے میں۔ تم نے سوچا ہے سب، اس کے باوجود تمہاری حرکتیں اتنی نازیبا ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے خود کو تمہاری ماں کہتے ہوئے۔ کیا تمہیں ذرا احساس یا شرمندگی نہیں اپنے کیے پر، جو تم کھلے عام بے شرمی سے سب کچھ کرتے پھر رہے ہو؟ جب تمہارے بابا کو اس بات کا علم ہوگا کہ تم ان کی پیٹھ کے پیچھے کیا گل کھلاتے پھر رہے ہو تو ان پر کیا گزرے گی؟ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں اپنی جائیداد سے آگ نہ کر دیں۔ فرزانہ بیگم کڑے لہجے میں بولتی اب اندر کی ساری حبس باہر نکال رہی تھی جو رات سے انہیں ایک پل کو سکون کا سانس نہیں لینے دے رہی تھی۔ شایان خان جو اب تک ماں کے احترام کی خاموشی سے ان کی ساری باتیں تحمل سے سن رہا تھا، ان کے چپ ہونے پر بولا، ماں جی، پہلی بات تو یہ مجھے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی نہ دے، کیونکہ یہ بات میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میں ان کا اکلوتا وارث ہوں اور اکلوتے وارث کو کوئی بھی جائیداد سے آگ نہیں کر سکتا، جبکہ پیر خاندان کی اگلی گدی کا جانشین بھی میں ہوں، تو اس صورت پہ یہ بات بالکل ہی ناممکن ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو میرا نیلم کے ساتھ دن رات اس طرح سے گزارنا پسند نہیں ہے تو آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں، تب تو آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی اور پھر میرا یہ حلال حرام والا معاملہ بھی آپ کو ناگوار نہیں گزرے گا۔ فرزانہ بیگم کو شایان خان کی باتوں سے جیسے کرنٹ لگا ہو۔ انہوں نے آنکھوں میں ڈھیروں خوف بھرے اپنے اس بیٹے کو دیکھا جو کبھی ان کا نہایت فرما بردار بیٹا ہوا کرتا تھا، جو اپنی ماں کے آگے زبان کھولنا تو دور کی بات نظر اٹھا کر بات کرنے کو بھی برا سمجھتا تھا۔ آج وہ ایک گھٹیا بدکردار لڑکی کی سنگت میں رہ کر ان کی آگے نہ صرف زبان چلا رہا تھا بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغاوت کا اعلان بھی کر چکا تھا۔ یہ تربیت تو نہ کی تھی انہوں نے اپنے بیٹے کی، پھر کمی کہاں رہ گئی تھی جو آج اپنی تمام حدود بھلائے ان کے روبرو کھڑا تھا۔ بے اختیار انہوں نے اپنے دھڑکتے کمزور دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو شایان بیٹا؟ ہمارے خاندانی اقتدار ہیں، میں ایک ایسی لڑکی کو جسے دنیا کی ہر میلی آنکھ نے کھلے عام دیکھا ہے، جس کے کردار کی گواہی خود اس کا بے شرم لباس اس کی گھٹیا حرکتیں دیتی ہیں، کیسے اس بے حیا عورت کو اپنی آنے والی نسلوں کا امین بناؤں؟ نہیں، میں نہیں بنا سکتی ایک آوارہ بد چلن عورت اس خاندان کی بہو بنے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرزانہ بیگم کو تو جیسے ڈر لگ رہا تھا، وہ اس صدمے کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن ماں جی، نیلم میرے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے، وہ بالکل ویسی بن جائے گی جیسا آپ چاہتے ہیں۔ شایان خان التجائی انداز میں ماں کو مناتا بولا، جب فرزانہ بیگم صاف انکار کرتی سر ہلا چکی تھی، اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر گئی۔ نہیں، تم اس بڑھیا سے شادی کرنے کا سوچنا بھی نہیں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ شایان خانزادہ نے جب ماں کو اپنی بات پر اٹل دیکھا تو ضدی لہجے میں بولا، ٹھیک ہے ماں جی، پھر جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دیں، مجھے نیلم کے ساتھ حلال حرام کا فرق بلا کر ملنے دیں، کیونکہ آپ مجھے نکاح کی اجازت نہیں دے رہے، اس کا گناہ سراسر آپ کو ملے گا۔ شایان خان کو ماں کی باتیں بہت دکھ دے رہی تھی، وہاں دوسری طرف فرزانہ بیگم تو پھٹی آنکھوں سے بس اسے دیکھے جا رہی تھی، جو بے باک الفاظوں سے ماں کے کلیجے کو چھلنی کیا جا رہا تھا۔ پھر شایان خان اپنی باتیں کہتا وہاں رکا نہیں، سیدھا باہر کی طرف چلا گیا۔ جب فرزانہ بیگم نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ بہت جلد نہایت شریف لڑکی کو ڈھونڈ کر اس کا جلد سے جلد نکاح پڑھوا دیں،
تاکہ اس کے سر سے اس فحش لڑکی کا بھوت اتر سکے۔ انہوں نے اسی پریشانی میں اپنی بہن ریحانہ کو فون کیا اور اسے ساری باتیں بتائیں۔ کیا کروں، مجھے کوئی مشورہ دے دو۔ دیکھو میں اتنی مضطرب اور پریشان حال ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے جو ایک چڑیل کے بہکانے پر سیدھی راہ سے بھٹک گیا، اسے اس کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا، حرام حلال کا فرق ہی بھول بیٹھا ہے۔ میں کیا کروں؟ پیر صاحب جب آ جائیں گے تو انہیں کیا جواب دوں گی؟ انہیں جب معلوم ہوگا تب وہ مجھ پر خفا ہوں گے، ان کا سارا ملبہ میری تربیت پر ہی گرے گا۔ سوچ سوچ کر میرا تو دماغ پھٹ رہا ہے۔ ریحانہ تم پریشان نہیں ہو باجی، بچہ ہے، غلط عورت کے بہکاوے میں ہے، بھول جائے گا اس عورت کو۔ تم بس اپنے شایان کا نکاح کسی حسین کم عمر لڑکی سے کر دو، پھر دیکھنا کیسے اس عورت کا بھوت اس کے سر سے اترتا ہے۔ حسین کم عمر لڑکی جب مرد کے مزاج کے مطابق ڈھلتی ہے، اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہے، جب حلال محبت اسے آشنا کرواتی ہے، تب دنیا کو کوئی بھی مرد ہو اسے بھاگ نہیں سکتا، اس کی محبت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، کیونکہ مرد فطرتاً حکمران ہے، اسے اپنی تابعدار بیوی سے عشق ہو ہی جاتا ہے اور پھر وہ خود اس کا غلام بن جاتا ہے۔ ریحانہ اپنی بڑی بہن کی ساری باتیں پریشانی تسلی سے سنتی، پھر انہیں سمجھداری سے مشورہ دیتی بولی۔ فرزانہ بیگم کو ریحانہ کا ایک ایک لفظ دل پر اثر کرتا لگا، وہ گہری سوچوں میں ڈوب گئی۔ مجھے کوئی رشتہ بتاؤ جو میرے شایان خان کے لیے مناسب ہو، میں خاندان میں جس لڑکی پر ہاتھ رکھوں گی مجھے یقین ہے وہاں سے انکار نہیں آئے گا۔ ریحانہ مجھ سے یہ کام اکیلے نہیں ہوگا، پھر شایان کی پسند کا بھی خیال ذہن میں رکھنا ہوگا، کیونکہ میں جس لڑکی کا شایان کے لیے انتخاب کروں گی وہ اس آوارہ لڑکی سے زیادہ حسین ہونی چاہیے، تبھی شایان کی نظریں نیلم سے ہٹ کر بیوی پر پڑیں گی۔ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو میرے شایان کا دل جیت سکے؟ بہن کی پریشان آواز سنتی ریحانہ بیگم ہنسی۔ ارے باجی تم کیا شہر میں ڈنڈورا پیٹ رہی ہو؟ ذرا اپنی نظریں قریب گھماؤ، تمہارے تو اپنے گھر کی بچی ہے، اپنے کمال بھائی کی بچی فاطمہ ہے، اسے کیوں نہ شایان کی دلہن بنا کر گھر لے آئیں؟ کمال کے حالات تو تم اچھے سے جانتی ہو، کچھ خاص اچھے نہیں، پھر اس مہنگائی کے دور میں اتنی ذمہ داریاں، وہ تو خوشی سے پاگل ہی ہو جائے گا جب تم فاطمہ کا ہاتھ مانگنے اس کے گھر جاؤ گی۔ پیر خاندان سے رشتہ جڑنے پر ہی وہ جٹ سے ہاں کر بیٹھے گا۔ تمہاری شان و شوکت، تمہارا روب دیکھ کر وہ پہلے ہی تمہارے خاندان سے بہت متاثر نظر آتا ہے، پھر آپ تو ہیں بھی ہم بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ خوش قسمت جس کی شادی اتنے بڑے خاندان میں ہوئی۔ ریحانہ کے لہجے میں بہن کے لیے رشک کے ساتھ ستائش بھی تھی۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، فاطمہ ماشاءاللہ سے خاندان کی سب سے حسین، کم عمر اور قابل بچی ہے، وہ میرے شایان کو ضرور اپنی معصومیت سے گرویدہ کر لے گی۔ اور رہی بات کمال کی، وہ تو آنکھ بند کر کے فاطمہ کا ہاتھ شایان کے ہاتھ میں دے دے گا، صرف ایک بار میرے کہنے کی دیر ہے۔ لیکن فاطمہ شایان سے چھوٹی ہے، ابھی تو وہ 16 سال کی بھی پوری نہیں ہوئی۔ فرزانہ بیگم خوشی سے بولتے بولتے آخر میں تھوڑی اداس ہو گئی۔ کوئی بات نہیں باجی، اپنا شایان خان کون سا بڑی عمر کا ہے، دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی لگے گی، اور پھر یہاں لڑکیوں کی شادی کرو، وہاں وہ ایک بچے کی ماں بنتے ہی بھرپور عورت میں ڈھل کر اور حسین ہو جاتی ہیں۔ اور رہی بات مرد کی، وہ تو کبھی بوڑھا ہوتا ہی نہیں۔ اس سب کی فکر نہ کرو، بس یہ سوچو کہ جانا کب ہے کمال کے گھر فاطمہ کا ہاتھ مانگنے، کیونکہ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ بہن کے لفظوں کی گہرائی محسوس کرتے فرزانہ بیگم بے حد خوش ہوئیں اور انہوں نے کل ہی فیصلہ کر لیا اپنے بھائی کے گھر جانے کا۔ اگلے ہی دن وہ خوشی کے احساس لیے پرجوش دکھائی دیتی، ڈھیروں مٹھائیاں اور تحفے لیے اپنے بھائی کے گھر جا پہنچی، جہاں بھائی کے ساتھ پورا خاندان ان کی اچانک آمد اور ڈھیروں ان چیزوں کو جو وہ اپنے ساتھ لائی تھیں دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے۔ جب ان کے حالات ان کے چہروں سے بھانپتی فرزانہ بیگم پہلے تو ہنسی، پھر بنا کسی تمہید کے بولنا شروع ہوئی۔ میں آج یہاں ایک نیک اور خاص مقصد سے آئی ہوں کمال، وہ یہ ہے کہ میں تمہاری بیٹی کا ہاتھ اپنے شایان خانزادہ کے لیے مانگتی ہوں۔ اتنا کہتی اب فرزانہ بیگم سکون سے اپنے بھائی اور بھابھی کے تاثرات دیکھنے لگی، جو اچانک اپنی خوش قسمتی پر یہ بھول چکے تھے کہ انہیں خوش ہونا چاہیے یا حیران۔
کیا ہوا، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ فرزانہ بیگم دل میں تو بہت خوش تھی، لیکن اوپر سے تھوڑا سا انداز اپنا رہی تھی۔ دونوں کو ہکا بکا چہرے دیکھتے بولے، ارے باجی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اب فاطمہ تو آپ کی اپنی بیٹی ہے، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ ہم تو اس بات پر حیران ہیں کہ ہماری فاطمہ اتنی نصیب والی ہے کہ آپ اسے اپنی بہو بنانے کی خواہش لیے میرے غریب خانے پر آئی ہیں۔ میرے پاس تو الفاظ ہی جیسے ختم ہو گئے۔ برسوں بعد بہن کو جب اس مقصد کے لیے گھر آتا دیکھا تو وہ خوشی کی کیفیت میں بھائی سے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ پائی، اور پھر فرزانہ بیگم ان کا جواب سن کر خوشی سے مسکراتی اٹھیں اور سیدھا گھر آ گئی، جیسے انہیں پورا یقین تھا کہ انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ اب حویلی پہنچتے ہی ان کا رخ بیٹے کی کمرے کی طرف تھا، کیونکہ پہلے وہ بھائی سے بات کر کے اپنی پرانی رنجشوں کو دھو کر نئے تعلقات استوار کرنا چاہتی تھی، پھر وہ اپنے بیٹے سے اس موضوع پر بات کر کے اسے راضی کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی بیٹے کے کمرے میں قدم رکھا، انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ جب فرزانہ بیگم کو آتا دیکھا، فون بند کر دیا۔ فرزانہ بیگم نے گہرا سانس لیا، پھر بولنے کے لیے لفظوں کا ٹھیک چناؤ کرتے بولنا شروع کیا تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ شایان بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ فرزانہ بیگم سامنے صوفے پر بیٹھتی، جبکہ اسے بھی پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جو تز بزب کا شکار ہوئے سوچ رہا تھا کہ اب ماں کیا کرنے والی ہیں، تبھی چل کر آتا ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تم یہی چاہتے تھے نا کہ تم نکاح کرو؟ اگر یہ نکاح میری پسند کی لڑکی سے کر لو تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، باقی تم گھر سے باہر جو مرضی کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فرزانہ بیگم گمبھیر لہجے میں کہتی ہوئی سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو دم بخود سا اپنی ماں کی منافقت کو دیکھ رہا تھا، جو اسے نکاح کی نہیں بلکہ کھلے عام گناہ کی اجازت دے رہی تھی، اور دوسری طرف اس کا نکاح ایک ایسی لڑکی سے کروانا چاہ رہی تھی جس کے دل میں اس کے لیے کوئی احساس، کوئی جذبہ تھا ہی نہیں۔ کیا یہ اس لڑکی کے ساتھ ناانصافی نہیں تھی کہ ان کی یہ نیک نامی خاندان میں دکھاوے کی حد تک ہے؟ اب انہیں یہ کہتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ یہ کس قسم کا کھیل تھا جو اس کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا؟ ان کی باتوں سے شایان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جب تنے ہوئی نکوش کے ساتھ اس نے ماں کو دیکھتے ناگواری بھرے لہجے میں کہا، مجھے آپ کسی اندھی گونگی بہری لڑکی سے بھی شادی کرنے کا بولیں گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ بے شک جس لڑکی کو میری دلہن بنا کر گھر لے آئیں، میں اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن پھر اس کے ساتھ آپ میری باہر کی زندگی پر کوئی سوال، کوئی انگلی نہیں اٹھائیں گی۔ آپ کو اس میں مداخلت کرنے کا بھی حق کھونا ہوگا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ جو مرضی سلوک کروں، جیسا اسے رکھوں، آپ ایک لفظ نہیں بولیں گی۔ آپ کو ہر وہ چیز پھر برداشت کرنی ہوگی۔ بولیے، منظور ہے آپ کو؟ اگر ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں آپ کی تمام ان باتوں کو ماننے کے لیے جس میں آپ کی خوشی ہے۔ فرزانہ بیگم اس کی ساری باتوں کو ایک طرف رکھ دی، اس کی نیم رضامندی پر ہی خوش ہو گئی۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا کہ وہ ان کی پسندیدہ لڑکی کے ساتھ نکاح پر ہی راضی ہو گیا، یہی بہت تھا۔ آگے انہیں اپنے اللہ پر بھروسہ تھا، انہیں مایوس اپنے در سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹنے دے گا۔ انہیں پوری امید تھی کہ نکاح جیسے پاک رشتے میں بندھتے ہی اسے حلال حرام کا فرق اچھے سے معلوم ہو جائے گا، اور وہ اس غلاظت بھری زندگی کو چھوڑ کر پاکیزہ زندگی کی طرف آئے گا۔ ہاں بیٹا، ٹھیک ہے، تم جیسا چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا، تم بس میری خوشی کے لیے میری مرضی کی لڑکی سے نکاح کر لو۔ فرزانہ بیگم کے چہرے کی مسرت دیکھ کر شایان خانزادہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ٹھیک ہے ماں جی، ایسے تو پھر ایسا ہی صحیح، میں راضی ہوں۔ اگر اس میں آپ کی خوشی ہے تو آپ کی خوشی کے لیے میں گناہوں کی دلدل میں ڈوبنے کو تیار ہوں۔ اس سب کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گی، کیونکہ آپ سب کو جانتے ہوئے بھی مجھے اس گناہ کی اجازت دے رہی ہیں جو سراسر گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ کہتا وہ اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب فرزانہ بیگم اس کی پشت کو دیکھتی، پر یقین انداز میں مسکراتی، یہ تو وقت بتائے گا میرے بچے کہ میں نے تمہیں گناہوں کی اس دلدل میں پھینکا یا پھر اس سے بچایا ہے، اور یہ صرف ایک ماں ہی اپنی اولاد کے لیے کرنے کی طاقت رکھتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی اولاد کو کس سے نقصان پہنچنے والا ہے اور کس سے نفع ہوگا۔ فرزانہ بیگم نے اس معاملے کو تاخیر میں ڈالے بنا بہت کم وقت میں جہاں زیب خانزادہ سے بھی اس موضوع پر بات چیت کرتے ان کی رائے لی۔
بے شک وہ بہت مصروف انسان تھے، لیکن تھوڑی بہت خبریں ان کے کانوں تک بھی پہنچتی تھی۔ وہ بے خبر نہیں تھے اپنے اکلوتے بیٹے کی آج کل پروان چڑھتی سرگرمیوں سے۔ اس حال میں انہیں اپنی بیوی کا فیصلہ کرنا بہت بہتر لگا، جس پر وہ انہیں اجازت بھی دے گئے۔ ٹھیک ہے، میں اگلے ہفتے ہی واپس آ رہا ہوں، کمال کے گھر چل کر بات کریں گے، اسی مہینے نکاح کی رسم ادا کی جائے۔ ان کی اچانک سے اتنا سب کچھ پلان کرنے پر فرزانہ بیگم کو حوصلہ ملا اور وہ بہت خوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تیاریاں شروع کر دیتی ہوں، آخر کو پیر خاندان کے اکلوتے وارث کی شادی ہے۔ خوشی سے کھل اٹھی تھی وہ۔ اب شوہر سے اجازت لیتی فون رکھ کے، کیونکہ وقت بہت کم تھا اور انہیں ساری تیاریاں خود اکیلے کرنی تھی۔ پیر حویلی کو اوپر سے نیچے تک دلہن کی طرح سجایا گیا، ہر طرف رونقیں بحال ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ تمام حویلی کے ملازموں کی بھاگ دوڑ کے ساتھ ان پر نذرانوں کی بھی بارش کی گئی۔ شایان خان کے نکاح سے جڑی جو خوشیاں پیر حویلی اور اس کے مکینوں کے دلوں میں اتری تھی، وہیں دوسری طرف فاطمہ، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نکاح شایان خان کے ساتھ طے قرار پایا، تب سے وہ عجیب سی الجھنوں کا شکار رہتی، کیونکہ اس معصوم کے ذہن کو اس رشتے کے حوالے سے کوئی خاص معلومات تھی ہی نہیں، نہ اس رشتے کی نوعیت کا اسے اندازہ تھا۔ وہ میاں بیوی کے بیچ اس مضبوط جوڑ سے بالکل لا علم تھی۔ اس کا دل کورے کاغذ کی طرح ایک دم پاک صاف تھا، جس پر کبھی کسی کی میلی نگاہ تک نہ پڑی، جس کی پوری زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کی نگاہ تک نہ پڑی۔ اس فاطمہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر غیر محرم عورتوں کے معاملے میں اتنا تجربے کار ہے کہ چال دیکھ کر ہی بتا دیتا ہے۔ نہ جانے اس نے کتنے گھاٹ کا پانی پی رکھا تھا۔ وہ بس اسی خوش فہمی میں جی رہی تھی کہ اس کی شادی پیر خاندان کے اکلوتے وارث سے ہونے جا رہی ہے، جو بہت زیادہ نیک اور شریف ہوگا، جو اس کی زندگی بدل دے گا، جو اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی راہوں تک اسے لے جائے گا۔ اب تک فاطمہ نے صرف اس کا نام ہی سنا تھا گھر والوں کے منہ سے، نہ تو کسی نے اسے شایان خان کی تصویر دکھائی تھی، نہ اس کے بارے میں کوئی خاص بات فاطمہ کو بتائی تھی۔ صرف اس کا نام سن کر وہ اس سے جڑنے والے رشتے کے احترام میں فاطمہ کے دل میں شایان خان کے لیے عزت و مقام کئی گنا بڑھ گیا، کیونکہ اس کا دل کہتا تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر صاف اور اعلیٰ کردار کا مالک ہوگا، بلکہ اس کے بابا جہانزیب خانزادہ کی طرح، جن کی شہرت اور اعلیٰ کردار کے چرچے ہر طرف سنائی دیتے ہیں۔ وہ ایک پیر سردار تھے۔ یہی سوچ سوچ کر فاطمہ کبھی خوش ہوتی تو کبھی گہری سوچوں میں ڈوب جاتی تھی کہ کتنی جلدی اس کی شادی طے ہو گئی۔ اب وہ اکیلی نہیں بلکہ ایک مضبوط سائبان کے سائے تلے رہے گی، جو اس کی زندگی سے لے کر اس کی سانسوں تک کا مالک ہوگا۔ وہ اس کے سنگ اس چھوٹے سے گھر سے نکل کر بڑی سی حویلی میں چلی جائے گی۔ اپنی شادی کے دنوں کو انگلیوں پر گنتی وہ بے صبری اور خوشی سے وقت کاٹ رہی تھی، اور پھر اللہ اللہ کرتے وہ دن آ ہی گیا جس کا انتظار فرزانہ بیگم کے ساتھ فاطمہ کو بھی تھا، جو آج سے فاطمہ شایان خانزادہ بننے جا رہی تھی۔ لیکن وہ خوش نہیں تھا، وہ شایان خانزادہ تھا جو شروع سے آخر تک بے ادبی کا اظہار کرتا، فرزانہ بیگم کی بس بات مانے جا رہا تھا۔ ہر طرف جہاں سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، وہیں شایان خان چہرے پر ڈھیروں بیزاری لیے سٹیج پر بیٹھا تھا۔ تبھی مہمانوں کا ٹولہ ایک ایک کر کے دلہے سے ملنے سے مبارکباد پیش کرنے سٹیج پر آنے لگا۔ بھائی دلہے میاں، آپ تو بڑے خوش قسمت نکلے، اتنی حسین نیک خاندان کی بچی آج آپ کی ہمسفر بنا دی گئی۔ کمال صاحب تو بڑے ہی شریف نیک اور مخلص انسان ہیں، اپنی بچیوں کی کیا ہی خوب تربیت کی ہے، اپنی پھول سی ننھی کلی آپ کے حوالے کر دی، جو اپنی سمجھداری اور خوبصورتی سے آپ کی زندگی میں بہار لے آئے گی۔ ایک کامیاب شادی کا معیار عورت کی سمجھداری پر منحصر ہے۔ بچی ہے تو کم عمر لیکن سمجھداری کے ساتھ بہت خوبصورت بھی ہے۔ شایان خان کے ذہن پر کچھ دیر پہلے چھائی ہوئی بیزاری اب نئے لائے گئے مہمانوں کی زبان سے دلہن کی تعریفیں سن کر تجسس میں مبتلا ہونے لگا، جو اس کے سامنے کیے جا رہے تھے۔ کوئی اسے حور سے مشابہت دے رہا تھا تو کوئی اسے کردار اور حیا کے پل باندھ رہا تھا۔ کاش کل جب فرزانہ بیگم اسے فاطمہ کی تصویر دکھا رہی تھی، تب اس نے اپنی عزت و نفس کی انا کا پرچم بلند رکھتے انہیں انکار نہ کیا ہوتا۔ کاش وہ اس وقت ان کی ضد پر ایک نظر فاطمہ کو دیکھ لیتا
تو آج اس کشمکش میں جھگڑا نہ ہوتا، لیکن اس وقت انہیں انکار کر کے یہ واضح کرنا ضروری تھا کہ اس کے لیے وہ اپنی محبت کے ساتھ اور اس نکاح سے یا ان کی پسند کی لڑکی سے کوئی دلچسپی یا انسیت نہیں۔ لیکن اب شایان خان تجسس کے ہاتھوں مجبور بے چینی سے اپنی جگہ پہلو بدل رہا تھا۔ جتنی اب تک میں نے اس کی تعریفیں یہاں آنے والے مہمانوں کے منہ سے سنی ہیں، کیا وہ سچ میں اتنی خوبصورت ہے؟ مجھے نہیں لگتا میری محبت سے زیادہ کوئی حسین اس دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ سچ میں میری محبت نیلم سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو شایان خان تمہارے لیے کچھ گنجائش اپنے دل میں نکال ہی لے گا۔ لیکن اگر تم میرے معیار پر پورا نہ اتری فاطمہ، پھر گلہ نہ کرنا مجھ سے اپنے حق کا، نہ تو پھر شایان خان تمہیں دیکھے گا اور نہ ہی تمہیں وہ اہمیت اور مقام دے گا جس کے لیے جو ہم نے یہ نکاح کیا۔ میں اپنی محبت کو تمہارے لیے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ شایان خان خاموش نظروں سے سیدھ میں دیکھتا، دل میں موسمی سا ارادہ کرتا بولا۔ شایان خان سے اب اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی لمبی رسموں کے بعد رخصتی، پھر سفر، ان سب نے اسے بہت تھکا دیا۔ وہ بس اب جلد سے جلد اپنے کمرے میں جا کر اس حسین پری پیکر کو آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا چاہتا تھا کہ سچ میں وہ ان تعریفوں کی حقدار تھی یا نہیں، جو اب تک وہ سن کر بس اپنا صبر کھونے والا تھا۔ جب فرزانہ بیگم نے اسے اشارے سے اپنے کمرے میں جانے کو کہا، جو سب مہمانوں کے ساتھ ہال میں ہی بیٹھا تھا، ان کا اشارہ ملتے ہی وہ جھٹ سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شایان خان نے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو دیکھا فاطمہ، جو اب سے اس کی بیوی تھی، لمبا گھونگھٹ چہرے پر گرائے اپنی جلفہ افروز تیاری کے ساتھ اس کے بیڈ پر حق سے براجمان تھی۔ شایان خان انگنت سوچوں میں ڈوبا قدم اٹھاتا اس کے پاس آ کر بیٹھا، پھر آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو جیسے اس کی سانسیں سامنے بیٹھی اس ہستی کو دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ وہ سچ میں بہت حسین تھی، جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا، لیکن اس سب سے کئی زیادہ جو شایان خان کو حیران کن اور مایوسی نے گھیرا تھا، وہ تھی اس کی کم عمری۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ کم سن اور معصومیت لیے بیٹھی تھی، اور وہ تو شادی کے بعد کی ذمہ داریوں کے لیے بھی تیار نہیں تھی، جیسے جوانی نے اسے چھوا بھی نہ ہو۔ دبلی پتلی سی سکڑی سمٹی بیٹھی وہ شایان خان کے سامنے جیسے گڑیا کی حیثیت معلوم ہو رہی تھی۔ شایان خان ایک پل کو اس کے سامنے خود کو بوڑھا سا محسوس کرنے لگا، جیسے اس کی شادی ایک عورت کے ساتھ نہیں بلکہ بچی کے ساتھ کر دی ہو۔ شایان اپنی سوچوں کے تانے بانے بنتا اس کے چہرے کے خد و خال کو بغور ملاحظہ کر رہا تھا، جب اچانک اس کی نظریں خاموش بیٹھی فاطمہ کی ان گہری نگاہوں سے ٹکرائی جس پر ابھی تک شایان کی سوچ نہیں پہنچی تھی۔ وہ ایک دم ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھیں جو ایسا تاثر دے رہی تھی جیسے بہت گہری ہوں اور اس سے باتیں کریں، ایک عجیب سی کشش تھی اس کی آنکھوں میں جو شایان کے دل کو اپنی طرف کھینچنے لگی۔ تبھی وہ خود کو سنبھالتا اس کے سامنے اپنے ازل والے خانزادہ کے روپ میں آتے بولا تھا، میں نے تو تمہاری بڑی تعریفیں سنی تھی مہمانوں کے منہ سے، فاطمہ یہ فاطمہ وہ، لیکن تم بچی ہو۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کی ہم سفر ایک بچی نکلے گی۔ مجھے کیا اب تمہیں پہلے پال پوس کر ایک عورت کے روپ میں ڈھلنے کا انتظار کرنا ہوگا؟ زندگی کی ساتھی کے طور پر میری سوچ ایک بچی نہیں بلکہ ایک بھرپور عورت کی تھی، جس کے ساتھ میری ذہنی ہم آہنگی بھی ہوتی، جو میرے ہم قدم چلتی۔ لیکن تمہیں دیکھ کے لگتا ہے جیسے تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں عورتوں کے پیچھے بھاگنے والا یا ان کے بارے میں بڑی دلچسپی لینے والا مرد ہوں، لیکن میری اپنی بھی کوئی سوچ تھی شریک حیات کے لیے۔ فاطمہ جو شایان خان کی باتوں کو سن کر نہ سمجھی سے حیران بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ شایان کو لگا وہ ابھی سے کچھ کہے گی، لیکن وہ لب بھینجے بس چپ بیٹھی تھی۔ میں بہت تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، تم بھی چینج کر کے آرام کر لو۔ شایان خان کے کہنے پر وہ پاس سے اٹھی، ورنہ شاید وہ ساری رات ایسے مورت بنی بیٹھی رہتی۔ اگلے دن صبح صادق کے وقت اس نے تھوڑی سی آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو کمرے میں کوئی جائے نماز بچھائے عبادت میں مشغول نظر آیا، جس کا مطلب وہ بھی اس کی ماں جی کی طرح نیک صوم و صلات کی پابند۔ شایان کو یہ منظر دیکھ کر کچھ خاص اچھا نہیں لگا، جبکہ وہ اس کی طرف سے رخ پھیر کر پھر گہری نیند کی وادیوں میں ڈوب گیا۔ صبح دیر سے اٹھنے کے بعد شایان خانزادہ بنا فاطمہ پر نگاہ ڈالے گھر سے بنا کسی کو کچھ بتائے چلا گیا۔
اور اب صبح سے رات ہونے کو آئی تھی جب شایان خان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ شادی کا دوسرا دن تھا۔ اب تو فرزانہ بیگم بھی اس کی حرکت سے پریشان ہو گئی۔ جب انہوں نے فاطمہ کو اس کے کمرے میں جا کے آرام کرنے کو کہا، سر جھکا کے معصومیت سے وہ ان کے حکم کو مانتی اپنے کمرے میں آ گئی، پھر اچھے سے وضو کرتے اپنے رب کے حضور جا کھڑی ہوئی۔ تبھی شایان خانزادہ حویلی کے داخلی دروازے سے اندر آتا دکھائی دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے شایان بیٹا؟ شادی کا دوسرا دن ہے، تم اپنی نئی نویلی دلہن کو یوں اکیلے چھوڑ کر کہاں گھومتے پھر رہے ہو؟ وہ کیا سوچ رہی ہوگی تمہارے بارے میں؟ فرزانہ بیگم ناراض نظروں سے بیٹے کو دیکھتی شکایت بھرے انداز میں بولے، کچھ نہیں سوچ رہی ہوگی، کیونکہ اس کے پاس میچور عورت کا دماغ نہیں ہے، بچی ہے وہ، اور آپ نے شاید مجھ سے کہا تھا کہ میں جو مرضی کروں اس نکاح کے بعد، تو نکاح ہو گیا، آپ نے اپنی مرضی کر لی، اب مجھے میری مرضی کی زندگی جینے دیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، یہ تھانے داروں کی طرح مجھ سے سوال جواب کرنا بند کر دیں۔ شایان خانزادہ گستاخانہ انداز میں ماں سے بات کر رہا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب اسے اپنے پیچھے ماں کی سنجیدہ آواز آتی سنائی دی، آج جس محبت کا دم بھرتے ہو نا، نامحرم عورت کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے ہو، یاد رکھنا یہ حرام ہے جو تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ پھر اگر حرام تعلق کے بعد بھی تم نکاح کر لیتے ہو تو بھی اس رشتے میں برکت نہیں پاؤ گے، تم دونوں ایک دوسرے کی قدر اور اہمیت کھو دو گے، کیونکہ تم نے حلال رشتے کا آغاز حرام سے جو کیا، کیونکہ تم دونوں بغیر نکاح کے ایک دوسرے کو میسر رہے ہو۔ یاد رکھو، محرم دنیا کے بہترین رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے، ایک پاک رشتہ جس میں عزت اور قدر ہوتی ہے، ایک ایسا رشتہ جس میں برکت کے ساتھ اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اچھا محرم ذہنی سکون اور قلبی راحت ہوتا ہے۔ دنیا میں کئی لوگ آپ کی عزت، قدر اور محبت کا دعویٰ کریں گے، لیکن حقیقت میں عزت صرف اس کی جس نے آپ کو اپنا محرم بنایا، کیونکہ عزت صرف حلال میں ہے، اور حلال کی خواہشوں کی کوشش ہر کوئی نہیں کرتا، لیکن صرف وہ روحیں جن میں خوف خدا ہو، جن کو پاک محبت کی قدر ہو۔ ابھی وقت ہے میرے بچے، اپنی آنکھیں کھولو، غلطی کو پہچانو، حرام اور حلال میں فرق کرنا سیکھو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں صرف خسارہ ہے۔ فرزانہ بیگم بڑھائی آواز میں اسے سمجھاتی رکی نہیں تھی۔ شایان خانزادہ ساکت وجود لیے ان کے لفظوں کے اثر سے دل کی ہلتی دیواروں کو روک نہیں پایا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ قدموں کو گھسیٹتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں اسے لگ رہا تھا کہ اس کی بیوی اس کا شدت سے انتظار کرتی ہوگی، بے تابی سے خود اس کی طرف پیش قدمی کرے گی، اس سے پوچھے گی کہ اب تک وہ کہاں تھا، اس کے ناز نخرے اٹھائے گی، اس کے آگے پیچھے پھرے گی۔ وہ اپنی ازلی مردانہ فطرت اور سوچ لیے مغرور انداز میں دروازہ کھول کر جیسے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کی بیوی سامنے مصلی پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی، جسے دیکھ کر اب شایان خانزادہ کا موڈ خطرناک حد تک خراب ہو گیا تھا۔ پہلے ہی نیچے سے وہ ماں کا اتنا بڑا لیکچرار سن کر آیا تھا، اور اب سامنے یہ مولانا بن کے بیٹھی ہوئی تھی جو اس کی راتیں رنگین کرنے کی بجائے نمازیں پڑھ کے اس کے ضبط کو آزمائے گی۔ وہی پرانے مشرقی بیویوں والے ناٹک جس سے ان عورتوں کو لگتا ہے کہ ایک مرد کا دل پگھل جائے گا۔ اب اس بے وقوف کو میں کیسے سمجھاؤں کہ بے شک میں پیر مذہبی خاندان کا قبائلی مرد ہوں، لیکن اندر سے میں مغربی طرز کا دلدار ہوں۔ مجھے آزاد خیال، شوق، چنچل ماڈرن زمانے کی لڑکیاں پسند ہیں، جیسے کہ نیلم، جسے اچھے سے پتا ہے کہ مرد کے دل پہ راج کس طرح کیا جاتا ہے۔ لڑکتی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کرتا وہ نماز میں مشغول فاطمہ کو بری طرح ڈرا گیا، جس سے وہ جلدی سے جائے نماز لپیٹ کر کھڑی ہوتی جب اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے اٹھ کیوں گئی؟ شوہر سے زیادہ اہم عبادت ہے، اسی لیے تو تم یہاں لائی گئی ہو، آرام سے اپنی عبادت کر لو، کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے یہاں ہونے یا نہ ہونے سے۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں فاطمہ جو عورتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہوں، ان کے ناز نخرے اٹھاتے ہوں۔ مجھے سخت نفرت ہے ان سب سے، اس لیے بہتر ہوگا اپنی ان حرکتوں سے مجھے زیر کرنے کی کوشش بند کر دو۔ وہ گھور کر اپنے غصے کو بے قابو کرتا، وہ اب بھی اس کی معصومیت لیے چہرے پر نادانی دیکھتا جھل بن کر واش روم میں گھس گیا تھا۔
فاطمہ نے خجالت سے سر خم کرتے ہوئے سوچا کہ آخر اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جو وہ اتنا ناراض نظر آ رہا ہے۔ اس سے تو صرف شوہر کی فرما برداری، اس کی اطاعت، گھر کے کام کاج کا علم تھا۔ اس سے زیادہ وہ اور کیا کر سکتی تھی جس سے اس کا موڈ بہتر ہو جاتا؟ لامحدود سوچیں تھی جو کل سے اب تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، جہاں اس وقت ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب شایان خانزادہ اپنے سخت بگڑے موڈ کے ساتھ نیلم کو فون کرنے لگا۔ جہاں بیل مسلسل جا رہی تھی، لیکن سامنے والے نے جیسے قسم کھائی تھی فون نہ اٹھانے کی۔ جب تنگ آ کر شایان خانزادہ نے اسے میسج بھیجا، تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ جب اس کے ٹھیک میسج کرنے کے کچھ دیر بعد نیلم کا نہایت بیزاری والا رپلائی آیا۔ شایان خانزادہ، آخر تم نے نیلم کو سمجھ کے کیا رکھا؟ کیا میں کوئی پاگل ہوں جو تمہارے آگے پیچھے گھومتی پھروں گی، جبکہ تم مجھے صرف دھوکہ ہی دیتے آ رہے ہو؟ آج تم نے کسی اور سے شادی کر لی اور اب رات کے اس پیر تمہیں میری یاد آ رہی ہے، جبکہ کل صبح تمہارا اور اس لڑکی کا ولیمہ ہے۔ مجھے کیا ملا تم سے محبت کر کے؟ انتظار، تنہائی، درد، ذلت، جو کچھ بھی ملا اس نواب زادی کو ہی ملا، جو ایک بدصورت معمولی سی دکھائی کیوں نہ دے۔ تمہارے خاندان کا خون ہونے کی حیثیت سے اس نے مجھ جیسی حسین خوبصورت لڑکی کو مات دے دی، اور تم کچھ نہ کر سکے۔ تم تو چپ چاپ اس کے ہو گئے، یہ بھی نہ سوچا کہ نیلم کے دل پر کیا گزرے گی، وہ کیسے تمہارے بغیر جیے گی۔ شایان خانزادہ اس کے میسج پڑھتا ایک پل کو حیران ہوا، کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب نیلم غصے میں اسے اتنی بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ شایان نے تو ہمیشہ اسے اٹھلاتی بل کھاتی اداؤں کے ساتھ اپنے ارد گرد منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دینے لگا کہ ابھی اس کا غم تازہ ہے اور یہ سب اس کی محبت میں آ کر غصے سے کہہ رہے، لیکن اس کا دل صاف ہے، وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی حالات کچھ اس طرح کے ہیں جس سے نیلم ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے، وہ اچھی تو ہے جو میرے دل پہ راج کرتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے شایان خانزادہ کے لب ہلکے سے مسکرائے جب اسے ایک بار پھر نیلم کی طرف سے میسج موصول ہوا، جس میں اس نے کوفت بھرے انداز میں لکھا تھا کہ وہ اسے اب کل بات کرے گی۔ اس کا مطلب تھا شایان خانزادہ اسے مزید میسج کر کے تنگ نہ کرے، جو شایان کو بہت حیران کر گیا۔ یہ بھی پہلی بار تھا کہ نیلم اس سے بات نہیں کرنا چاہتی، حالانکہ نیلم وہ لڑکی تھی جو شایان خانزادہ کے پیچھے دیوانوں کی طرح پاگل تھی، اس کے پیچھے پیچھے رہتی، جو ہر دم یہی چاہتی کہ شایان اس سے باتیں کرے، اس سے پیار کرے۔ اسے یاد تھا وہ دن جب پہلی بار نیلم نے شایان کو دیکھ کر، اس کی خوبصورت مردانہ وجاہت کو دیکھ کر پیش قدمی کی تھی، اور اب ایسے بن رہی تھی جیسے اسے شایان اب اچھا نہیں لگتا ہو، اسے شایان خانزادہ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہ رہی ہو۔ جب ایک دم سے شایان کے دماغ میں خیال آیا کہ نیلم اگر مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تو پھر کہاں کی رات کے اس وقت وہ کسی اور کے ساتھ ہے، تبھی شایان خانزادہ کے سوشل اکاؤنٹ پر کسی دوسری طرف سے نوٹیفیکیشن آیا۔ جب شایان نے دیکھا تو اسے ایک زبردست قسم کا جھٹکا لگا۔ اسے دوست کی طرف سے تصاویر موصول ہوئی جس میں وہ بیڈ پر لیٹا نظر آ رہا تھا، اور اس کے سینے پر کسی لڑکی کا ہاتھ تھا جسے شایان خانزادہ پہچان گیا۔ وہ ہاتھ نیلم کا تھا، جو صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے رات کے اس وقت وہ لوگ پارٹی کریں، اور نیلم کی اس دوست کے ساتھ اس قدر نزدیکی دیکھ کر شایان خان کا خون کھول اٹھا۔ اس کا مطلب نیلم، تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اپنے کھولتے دماغ کے ساتھ وہ موبائل ایک سائڈ پر پھینکتا خود سے بولا۔ اب شدت سے صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا جب وہ نیلم سے اس بات کا حساب لینے والا تھا۔ اگلے دن 11 بجے کے قریب اس نے نیلم کو ایک میسج چھوڑا کہ اسے ہوٹل کے روم میں 1 بجے تک آ کر ملے۔ شایان جلدی جلدی تیار ہوتا آج پھر غائب ہونے کے چکر میں تھا۔ فاطمہ ایک طرف کھڑی اس کے بدلتے رنگوں کو باغور دیکھتی جائزہ لے رہی تھی، جو شاید سخت غصے میں لگ رہا تھا، لیکن اس سے کچھ بھی پوچھنے یا کہنے کی اس میں ہمت نہ ہوئی۔ شایان خانزادہ نے ایسا ابھی تک کوئی حق اسے دیا ہی نہ تھا۔ شایان، رکو بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ شام کو ولیمہ ہے تمہارا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتا جب فرزانہ بیگم کی ہامتی پریشان آواز آئی،
ضروری کام سے جا رہا ہوں، وقت پر آ جاؤں گا، پریشان نہ ہوں۔ اتنا کہتا ہوا رکا نہیں، وہ گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ فرزانہ بیگم ہاتھوں کو مسلتی فکر مندی سے اندر آ گئی۔ پہلی بار وہ ادھر سے ادھر اضطراب میں چکر کاٹتا نیلم کا انتظار کر رہا تھا۔ جب دروازہ کھول کر تیز شوق رنگ کا نائٹ سوٹ پہنے، گہرا میک اپ کیے نیلم اندر آئی اور شایان خانزادہ کی اسے دیکھ کر وہیں بس ہو گئی۔ جب وہ بپھرے شیر کی طرح اس پر چمٹا، اس کا گلا دبوچتا، ایک جھٹکے سے دیوار سے لگا کر دھاڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے ہی دوست کے ساتھ رات کے بیچ کے پہر اکیلی اس کے ساتھ وقت گزارو، وہ بھی اس کے بیڈ پر؟ اس کے قریب ہو کر بولا۔ نیلم اچانک اس بات پر پہلے تو ہکا بکا رہ گئی، پھر بڑی چالاکی سے خود کو سنبھالتی اداکاری کرتی بولی، تو پھر اور کیا کرتی شایان خان؟ تمہارا غم مجھ سے بلا ہی نہیں بول رہا تھا۔ میں کتنی پریشان تھی ان دنوں جب تم اس لڑکی سے شادی کر رہے تھے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میری محبت جس پر صرف میرا حق تھا وہ کسی اور کا ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے میں تمہارے اس دوست کے ساتھ گئی۔ تمہاری ماں کی نظر میں تو میں وہ عورت ہوں ہی نہیں جو گھر بسا سکتی ہوں۔ جب میں وہ ہوں ہی نہیں تو پھر تم بتاؤ کہ میں کیا ہوں؟ میں اپنی زندگی شروع کر سکتی ہوں جیسے تم کر سکتے ہو، یا پھر تمہاری ناکام محبت کا روگ لیے بیٹھ جاؤں؟ بولو کیا کروں؟ اب نیلم بھی غصے سے تیز آواز میں بولی تھی۔ شایان خانزادہ ایک پل کو نرم پڑتا اس سے دور ہوا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، مرد ذات کس قدر خود غرض ہوتا ہے۔ اپنی عورت کے معاملے میں وہ 4 شادیاں کرنے کے بعد بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی ہر بیوی اس سے محبت کرے۔ کسی اور کے پاس جانا تو دور کی بات، کسی اور مرد کا تصور بھی نہ کرے، اور وہ اکیلا ان کی محبت کا حکمران بنے۔ لیکن سب سے بڑی مجبوری تو یہ تھی کہ وہ نیلم کو اپنی بیوی بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ پھر وہ کس حق سے اسے کسی دوسرے کے پاس جانے پر سوال کرتا؟ وہ غصہ ہو رہا تھا۔ شایان خانزادہ کے نرم پڑنے پر نیلم لومڑی کی طرح سوچتی مسکرائی، پھر اپنا راز بتانے لگی جو کب سے سنبھال کر رکھا تھا، اس کے سامنے پھینکتی کہ شایان میں تمہاری مجبوری سمجھ سکتی ہوں۔ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، لیکن یہ دنیا ہمیں ایک ہونے نہیں دے گی۔ تم ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ تم مجھے ایک گھر لے کے دو جس میں میری ضروریات کی ہر چیز موجود ہو، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ پھر مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی، میں وہاں صرف تمہاری بن کر رہوں گی۔ کسی کے پاس جانا تو دور کی بات، کسی سے ملوں گی بھی نہیں تمہاری اجازت کے بنا۔ نیلم بڑے پیار سے اسے اپنے شیشے میں اتارتی لاڈ سے بولی۔ جب شایان کو ایک پل کے لیے یاد آیا جو کچھ اس نے سن رکھا تھا کہ پہلے زمانے کی طوائفیں یہی کیا کرتی تھی کہ نواب زادوں سے گھر کے ساتھ معاوضہ لیا کرتی، پھر وہ ان کے ساتھ بنا کسی حلال رشتے کے ایسے رہتی جیسے ان کی زر خرید غلام ہو، اور ان کی ایمانداری اس مرد نواب زادے کے ساتھ تب تک رہتی جب تک وہ ان کا منہ پیسوں سے بھرتے رہتے، نہیں تو دوسری صورت میں ان کے پاس امیر زادوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شایان پلٹ کر گہری نظروں سے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی چھوٹی سی خواہش ہے تو میں گھر نام کر سکتا ہوں تمہارے۔ جسے سن کر نیلم خوش ہو گئی، اور پھر اسی وقت شایان خانزادہ نے اسے اپنے ساتھ لے کر اس علاقے میں کافی مہنگا عالیشان گھر لے کر دیتا، جس کی قیمت بہت زیادہ تھی اور وہ نیلم کے نام پر تھا۔ فاطمہ کمرے میں بیٹھی شام کی تیاری کر رہی تھی جب فرزانہ بیگم دروازہ کھٹکھٹاتی اندر آئی۔ کیا تم جانتی ہو فاطمہ، شایان اس وقت کہاں گیا؟ فرزانہ بیگم تھوڑے سخت تاثرات لیے بولی۔ نہیں ماں جی، انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ سر جھکائے وہ معصومیت سے بولی۔ کیا مطلب کچھ نہیں بتایا؟ تم بیوی ہو اس کی، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا اسے۔ اگر ابھی تم نے اسے قابو نہیں کیا تو بعد میں مت رونا جب وہ ساری رات گھر سے باہر گزار کر آئے گا۔ لیکن وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، مجھے اپنے آنے جانے کے بارے میں بتائیں گے کیسے؟ لیکن جب بھی وہ گھر آتے ہیں تو میں ان کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ اب کہ وہ گھبرائی سی بولی۔ دیکھو میری بچی، ایک بیوی کا کام ہوتا ہے، اگر وہ شوہر کا خیال رکھنے کے ساتھ اس سے محبت بھی کرے، اس کو پوری توجہ دے، اسے خوش رکھے تاکہ وہ باہر ہی نہ جائے۔ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، بات اتنی سی ہے کہ مجھے اب اس خاندان کا وارث چاہیے، اس لیے میں تمہیں بیاہ کر لائی ہوں۔
ورنہ شایان خان کو کوئی کمی نہیں تھی حسین لڑکیوں کی۔ فرزانہ بیگم اب بڑی محبت سے اسے سمجھاتی بولی، جس سے فاطمہ کو حوصلہ ملا۔ جب وہ ان سے کھل کر بولنا شروع ہوئی، لیکن ماں جی وہ میرے قریب نہیں آتے، جسے سن کر فرزانہ بیگم دنگ سی رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور تم اسے روکتی ہوگی، مزاحمت کرتی ہوگی، جبکہ میں اپنے بیٹے کو اچھے سے جانتی ہوں، وہ کھلے ذہن کا مالک ہے۔ وہ اگر قریب نہیں آتا تو تمہیں اس کے قریب جانا ہوگا، اس کے جذبوں احساسوں کو اپنی محبت کی گرماہٹ سے پگھلانا ہوگا۔ فاطمہ ان کی بات سن کر شرم سے سرخ پڑ گئی۔ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار ہوئے سوچنے لگی کہ جب وہ مرد ہو کر، اس کا شوہر ہو کر اس کے قریب نہیں آ رہا، تو وہ نازک سی لڑکی ہو کر، جسے آج تک کبھی کسی غیر محرم نے دیکھا بھی نہیں، وہ خود سے بڑھ کر کیسے؟ اس سے آگے سوچتے اس کا نازک جسم کانپنے لگا۔ شاید مجھ سے ہی کوئی کمی رہ گئی ہے جو میں ان کے دل تک رسائی حاصل نہیں کر پائی۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو اس نے فاطمہ کو حسین دلہن کی طرح سجے سنورے سامنے بیٹھے دیکھا۔ ہلکے گلابی رنگ کی موتیوں کے کام کی فراک جو اس پر بہت جچ رہی تھی۔ اس پر بلا کی معصومیت لیے فاطمہ اچانک شایان خانزادہ کو دیکھ کر شرم سے لال ہو گئی۔ شایان خانزادہ جس کا موڈ تھوڑا آف تھا، کیونکہ وہ اتنا بڑا گھر جس کی مالیت 2 کروڑ تھی، نیلم کے نام کرایا تھا، اب ایک عجیب سے احساس سے دوچار تھا۔ اس نے نیلم کو آج اپنے دل سے اترتا ہوا محسوس کیا، لیکن جب اس نے فاطمہ کو اس روپ میں دیکھا تو ایک پل کو اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے انجانے طور پر نیلم کا موازنہ فاطمہ سے کیا۔ کتنی معصوم، پاکیزہ اور حیا کے رنگوں میں ڈلی اس کے ارد گرد اس کا خیال رکھتی تھی، نہ کبھی کوئی گلہ کیا، نہ کوئی فرمائش۔ وہ کتنی بے لوث تھی، اپنی سوچوں کو جھٹکا دے کر اس سے نظر چراتا وہ شام کے فنکشن کے لیے تیار ہونے چلا گیا۔ ولیمے کے فنکشن میں ہر کوئی ان دونوں کو ساتھ دے کر تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا، کوئی انہیں کچھ تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اتنے حسین اور مکمل لگ رہے تھے جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے۔ شایان اور فاطمہ نگاہیں بچا بچا کر چپکے سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہ شایان نے کی، نہ ہی فاطمہ نے۔ اللہ اللہ کر کے ولیمے کا فنکشن اختتام پر پہنچا۔ جب سب گھر والے تھکے ہارے گھر کو پہنچے، رات کافی ہو چکی تھی۔ شایان نے دیکھا فاطمہ سامنے بیڈ پر بیٹھی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ جب لمبی پلکوں کی جھالر جو شرم و حیا سے جھکی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، شایان کے ہونٹوں کو مسکرانے پر مجبور کر کے اس سے رہا نہ گیا۔ جب وہ بول اٹھا، کیا کوئی بات ہے دل میں جو کہنا چاہتی ہو؟ فاطمہ جو اپنی ہی سوچوں کے بھنور میں پھنسی تھی، اچانک شایان کی بات سن کر سٹ پٹا گئی۔ جی وہ میں بکری کی طرح میں کر رہی ہو، بولو صاف صاف، کھا نہیں جاؤں گا۔ شایان اس کی گھبراہٹ کا مذاق اڑاتا بولا۔ آج نہ جانے کیوں اسے فاطمہ پر پیار آ رہا تھا۔ ماں جی اس خاندان کا وارث دیکھنا چاہتی، آپ کی اولاد ہو، وہ اس کی خواہش مند ہے، لیکن آپ شاید مجھے کم عمر بچی تصور کرتے ہیں، یا شاید اپنے قابل نہیں سمجھتے۔ اداس سی نرم آواز میں آج پہلی بار اس سے اپنے دل کی گہرائیوں سے بولی تھی۔ شرم تو بہت آ رہی تھی، لیکن اب جیسے یہ مجبوری تھی۔ شایان ایک پل کو اس کی بات سن کر سناٹوں میں گر گیا، پھر اس کے قریب آتا بڑے پیار سے اس کی ٹھوڑی اٹھا کر شرارت بھری آنکھوں سے مسکرا کر بولا، اچھا ماں جی چاہتی ہیں وارث، یا پھر آپ کے دل کے جذبات بے قابو ہو رہے ہیں مجھے دیکھ کے؟ اس کی بات سن کر فاطمہ جھٹپٹا سی گئی۔ نہیں، یہ تو ماں جی نے کہا ہے۔ اب شایان مصنوعی ناراضگی سے اس کے قریب ہوتے بولا، کیا مطلب ماں جی نے کہا؟ کیا تمہارا کوئی دل نہیں ہے؟ تمہیں مجھے دیکھ کر کوئی احساس، کوئی جذبات نہیں جاگتے؟ تمہیں مجھے دیکھ کے مجھ سے پہلی نظر میں محبت نہیں ہوئی؟ جبکہ مشرقی بیویاں تو اپنے شوہروں سے پہلی نظر میں محبت کر بیٹھتی ہیں۔ اس کا مطلب تم واقعی بچی ہو۔ فاطمہ اس کی باتوں کو سن کر آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جب شایان کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا، وہ تو مذاق کر رہا تھا۔ اس نے پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا، پھر پوچھا، کیا سچ میں مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ شایان اس کی حسین آنکھوں میں ڈوبا پوچھنے لگا۔ جب فاطمہ آہستہ سے اس کے سینے سے لگتی بولی، آپ دنیا کے پہلے انسان ہیں
شایان جسے میں نے دل کی گہرائیوں سے چاہا لیکن کہنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ اگر آپ مجھ سے دور گئے تو میں مر جاؤں گی۔ اتنا کہتی وہ رونے لگی، اور وہیں شایان خانزادہ کو لگا جیسے وہ اپنی پوری دنیا اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے ہار گیا۔ ایک ایسا احساس تھا، کیسی فیلنگز تھی جو شایان کے اتنے قریب ہونے پر اسے پہلی بار محسوس ہو رہی تھی، جبکہ وہ کتنی راتیں قربت کے لمحوں میں نیلم کے ساتھ گزار چکا تھا۔ ایسا تو کبھی اس نے محسوس نہ کیا جو اب وہ فاطمہ کو سینے سے لگائے کر رہا تھا۔ شایان نے پھر سے آگے کچھ نہ سوچا اور سینے میں زور سے فاطمہ کو بھینچے وہ اپنا سب کچھ اس کے نام کر گیا۔ فجر کے وقت شایان جو گہری نیند میں تھا، فاطمہ کے پاس سے اٹھ کر بے ہلکا سا کسمساتا آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھنے لگا، جو شاید نماز کے لیے جا رہی تھی۔ شایان نے بے پناہ آنکھوں میں محبت لی، اس کے حسین وجود کو دیکھا جو اس کی قربت پا کر مزید نکھر گیا تھا۔ ایک سکون تھا جو فاطمہ کی قربت سے اسے ملا تھا۔ کتنا مکمل سا خود کو محسوس کرا تھا، کتنا غلط تھا وہ جو اسے بچی سمجھ کر اسے خود سے دور کیا رکھا۔ لیکن آج اسے احساس ہوا کہ حلال رشتے میں کیوں اللہ نے سکون اور اطمینان رکھا ہے جو وہ ایک غیر محرم سے کبھی حاصل نہ کر سکا۔ اسے وہ بات یاد آئی کہ اللہ نے میاں بیوی کی قربت کو عبادت کا درجہ دیا۔ تبھی دور دراز سے اسے اذانوں کے بلند ہونے کی صدائیں سنائی دینے لگیں۔ ایک احساس ندامت تھا جو شدت سے اس کے وجود کو لپیٹے ہوئے تھا۔ اب تک جو گناہ اس نے کیے تھے، جان کر یا انجانے میں، وہ سب ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے آتے اسے شرم سے ڈبا رہے تھے۔ جب ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتا وہ واش روم جانے لگا، فاطمہ جو اس کے جلدی اٹھ جانے پر حیران تھی، بولی آج آپ اتنی جلدی کیسے جاگے؟ جب شایان اس کے قریب اتنے پیار سے اس کے سر کو چومتا بولا آج ہی تو جاگا ہوں، اور یہ صرف تمہاری محبت سے ہوا۔ یہ کہتا وہ تیزی سے اندر گیا، پھر اچھے سے فریش ہو کر باہر آتا، جائے نماز بچھائی اور اپنے رب کے حضور جھک گیا۔ فاطمہ تو ایک پل کو سانس روکے خوشی کے ملے جلے جذبات لیے اسے دیکھنے لگی۔ آج اسے شایان خانزادہ سے محبت نہیں جیسے عشق ہو گیا تھا۔ اگلے دن صبح وہ نیلم کے بلانے پر اس کے گھر آیا تھا۔ جب نیلم اسے اپنے سامنے دیکھ کر مسکراتی ہوئی اس کے گلے لگتی، تب شایان خان نے وہیں اشارے سے اسے خود سے دور رہنے کو کہا، جیسے وہ اسے گندا کر دے گے۔ وہ اسے عجیب سے انداز میں دیکھ کر اب اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کا بیہودہ لباس، بدن سے اٹھتی تیز خوشبو اور بھدا سا میک اپ، آج یہ سب کچھ شایان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جیسے بیزار سا دکھائی دینے لگا۔ وہ آج اسے سطحی درجے کی ایک بوڑھی قسم کی عورت لگی، جبکہ فاطمہ کا پرنور چہرہ، اس کا احساس، اس کی قربت کے لمحات شایان کو یاد آتے اس کا دل گداز کر کے، اس کا دل فاطمہ کو دیکھنے، اس کے پاس ہونے کی ضد کرنے لگا۔ نیلم حیران نظروں سے اس کے بدلے بدلے انداز دیکھتی اب خود ہی پیچھے ہو گئی۔ کیا بات ہے شایان، مجھ سے دل بھر گیا ہے تمہارا؟ نہیں، بس تھوڑا تھکا ہوا ہوں۔ وہ ابھی جانے لگتا جب نیلم ادائیں دکھاتی بولی آؤ نا، میں تمہاری تھکن دور کر دوں۔ اتنا بولتی اور پیچھے اس کے گلے میں باہیں ڈالتی بولی، جب شایان نے اسے خود سے دور جھٹکا۔ ایسا پہلی بار تھا جب وہ اس کے قریب آنے پر کراہیت محسوس کر رہا تھا۔ یہ گھر لیتے وقت اس نے سوچا تھا کہ وہ یہاں نیلم کے ساتھ بے فکر ہو کے پوری راتیں گزارے گا، وہیں اب اسے ایک پل بھی کھڑے رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب وہ تیزی سے وہاں سے بنا کچھ کہے نکلتا چلا گیا اور سیدھا حویلی پہنچا، جہاں اس نے دیکھا اس کی پیاری سی بیوی نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اسے فاطمہ پر ڈھیروں پیار آیا۔ جب وہ بے اختیار ہو کے آگے بڑھتا اسے شدت سے چومنے لگا، اسے وہ تمام باتیں یاد آنے لگتیں جو ہر موڑ پر اس کی ماں سے سمجھانے کے لیے کہا کرتی تھی۔ جب وہ فرزانہ بیگم کے پاس آیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر بہت پیار سے انہیں دیکھتا بولا آپ نے کیوں کہا تھا کہ نکاح کے بعد میں جو مرضی کروں، جبکہ یہ گناہ تھا؟ آپ جانتی ہیں آپ نے مجھے اس کی اجازت کیوں دی؟ کیونکہ میں جانتی تھی تم خود حلال اور حرام میں فرق کرو۔ جو سکون حلال رشتے میں رب نے رکھا ہے
وہ حرام میں نہیں پاؤ گے۔ شایان اپنی ماں کی دانش مندی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آسمان پر چمکتے تاروں کو بغور دیکھتا وہ اپنی پچھلی زندگی میں کیے گناہوں کا حساب لے رہا تھا جب اسے اسد یعنی اس کے دوست کا فون آیا۔ یار شایان، کیا مست چیز ہے، تم نے سچ دوستی کا حق ادا کر دیا۔ شایان نے فون اٹھایا ہی تھا جب اسد کی نشے میں ڈوبی اسے آواز سنائی دی۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ شایان نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ ارے نیلم کی، وہی جسے تم ڈیٹ کر رہے تھے لیکن اب شاید شادی کے بعد سے منہ بھی نہیں لگا رہے۔ اب کی بار شایان کو بہت غصہ آیا۔ منہ سنبھال کر بات کرو اسد، نیلم ایسی لڑکی نہیں ہے۔ اب اس کا جواب سن کر اسد زور زور سے ہنستا بولا، شایان وہ کیسی لڑکی ہے یہ تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ صرف تمہارے ساتھ نہیں بلکہ کئی مردوں کے بستروں کی زینت بن چکی ہے۔ ہاں البتہ تم اس کے عشق میں اتنا ڈوبے ہوئے تھے کہ دیکھ ہی نہ سکے۔ اسد کے لفظ جیسے آگ کے انگارے تھے جو شایان کے جسم کو جلسانے لگے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اس کے کانوں کو یقین نہ ہوا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب کی بار شایان چیخا تھا۔ اچھا یقین نہیں آتا تو جاؤ جا کر نیلم کو اس وقت کسی کی باہوں کا ہار بنے دیکھو۔ اسد اسے ایک ایڈریس سینڈ کرتا ہوا بولا۔ جب شایان تیز گاڑی دوڑاتا وہاں اسد کے دیے ایڈریس پر پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ نیلم نشے میں دھت ایک امیر زادے کے نہایت قریب بیٹھی ہنس رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان دونوں میں بہت بے تکلفی رہی۔ شایان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس لیے نہیں کہ وہ اس کی محبت تھی بلکہ اس لیے کہ اب تک وہ اسے دھوکہ دے رہی، اس کا استعمال کر رہی تھی اپنے مفاد کے لیے۔ نیلم، وہ زور سے چیخا۔ جب نیلم اس کی آواز سن کر ڈر کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی لڑکھڑاتی اس کے پاس آئی۔ شایان تم یہاں کیسے آئے؟ جب ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تو اس نے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا، اپنے گندے منہ سے میرا نام مت لینا۔ میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت دیر کر دی لیکن اب میں تمہاری حقیقت جان گیا ہوں۔ تو اصل میں اپنا جسم بیچنے والی ایک طفائف زادی تھی جو اپنے جھوٹے حسن و شباب سے امیر زادوں کو پھانس کر ان سے پیسے پٹورتی۔ خیر آج میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس لیے اب میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں۔ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ جو گھر میں نے تمہارے نام کیا وہ اب تک کی قیمت تھی جو تم نے میرے ساتھ وقت گزارا اس کی۔ یہ کہتا وہ تیزی سے وہاں سے لمبے لمبے قدم بڑھتا چلا گیا اور نیلم منہ پر ہاتھ رکھے ہکا بکا کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ سچ کہتی ہیں، جو چیزیں اور رشتے ہمارے رب نے ہمارے لیے حلال بنائیں وہی اصل میں سکون ہے۔